نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے خاص ہے جو نوکری کی تلاش میں پریشان ہیں۔ آج کا عمل ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے خاص ہے جن کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں اور نوکری نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو آپ حضرات نے پڑھنا ہے وظیفے کے طور پہ، اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تھوڑے سے عرصے کے اندر انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ وہ کون سا وظیفہ ہے اور کون سی سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ قرآن پاک کے 29 سپارے کے اندر یہ سورت ہے، سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر۔ اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف پورے دن کے اندر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ساتھ پڑھ لیں بہتر ہے، ہر نماز کے بعد 2 3 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی بہتر ہے۔ اس کے پڑھنے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، کوشش کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ کسی جگہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کمپنی میں نوکری کرنا چاہتے ہیں، کسی اسکول کالج میں نوکری کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس سورت کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ کم سے کم اس کو 7 دن تک پڑھنا ہے، کوشش کریں 21 دن تک پڑھیں، 3 دن پڑھیں، 3 دن میں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا پھر 7 دن تک پڑھیں، 7 دن میں نہیں ہوتا آخر 21 دن تک پڑھیں۔ ان تھوڑے دنوں کے اندر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کہیں نہ کہیں سے انتظام ضرور فرما دیں گے۔ تو پیارے دوستو، ترتیب پڑھنے کی، اس سورت کے وظیفے کو پڑھنے کی سن لیں، کوشش کریں نماز کی پابندی کریں، نماز نہ چھوٹے ان دنوں میں۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد 2 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اسی طرح جب آپ کو ٹائم ملے 1 2 مرتبہ پڑھ لیں، پھر عشاء کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ مطلب ان پورے ٹائم میں، ان فجر سے لے کر عشاء تک 7 مرتبہ آپ نے سورۃ المدثر کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر جب آخری مرتبہ 7ویں مرتبہ سورت کو پڑھ لیں اور آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھ لیں، پھر اللہ کے ہاں دعا مانگے، اللہ سے اپنے لیے دعا مانگے، رو رو کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، میرے روزگار کے لیے، میری نوکری کے لیے انتظام فرما دیں۔ جہاں بھی آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور انتظام فرما دیں گے۔ اگر آپ اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تب بھی 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر ایک فجر کی نماز کے بعد پڑھا 1 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں یا ایک ہی ساتھ 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔
اس درود کے بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑے برکات ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے ضرور کام آئے گا۔ آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔